رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں، جو تمہیں سرو کرتے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ضرور کہ ایک منٹ، اگر اللہ چاہتے تو یہ الٹا بھی ہو سکتا تھا کہ آج آپ کے گھر پہ کوئی کام کر رہا ہے یا آپ کی کوئی بھی مدد کر رہا ہے یا آپ کے انڈر امپلائمنٹ میں ہے، یاد رکھیں اگر اللہ چاہتا تو آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے، اور اگر وہ ابھی بھی چاہے تو پتہ بھی نہ چلے آپ اس پوزیشن میں آ جائیں۔ اور اگر اللہ کی منشا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے اور ان کے بچوں میں زمین آسمان کا فرق آ جائے۔ ہم نے دیکھا نہیں ایسا کہ ایک آدمی تھا، وہ دوسرے کے لیے کام کرتا تھا، تو جس کے انڈر وہ کام کرتا تھا اسی کے بچے جو ہے وہ کل کو جا کے اس دوسرے بندے کے انڈر جا کے کام کر رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھو۔ سو اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، کم از کم یہ انسانیت کے اندر تمہارے بھائی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اخوت کے بھی مختلف درجے ہیں۔ نمبر 1 آپ کا وہ خونی بھائی ہو، وہ آپ کا دین میں بھائی ہو، وہ آپ کا انسانیت کے لحاظ سے بھائی ہو۔ ان تمام کے اپنے حقوق ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کو پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے اندر کوئی کام کر رہا ہے تو ہم خود کو اس سے بڑا اور بہتر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچائے، آمین۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ صرف کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے انڈر رکھا ہے، آپ کی اتھارٹی کے اندر، صرف یہ جعلہم اللہ تحت ایدیکم۔ سو جس کے بھی پاس ایسی سچویشن ہو، جس کے بھی انڈر کوئی بھی کام کر رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے۔ بھلا اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ ان کو بچا کچا نہیں دیتے اور کہو کہ یار یہ تو صرف کام کرنے والے ہیں، ان کو تو یہی دے دو بس؟ نہیں، یہ بہت برا رویہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو کک کھانا پکا رہا ہے اس کو خود کو اجازت نہیں کہ وہ کھائے۔ اللہ، یہ اسلام میں بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ شیئر کریں، جب آپ ایسا کریں گے وہ اس کو مزید بہتر بنائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ میں بھی یہ کھا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باورچی ایک دن ایک بڑا شیف بنے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم سب ایک ہی کھانا کھائیں گے۔ یہی اسلام ہے۔ ان کو وہی دیں جو آپ خود کھاتے ہیں۔ یقین جاننے ہم میں سے بہت سارے لوگ گلٹی ہیں اس میں۔ ہم میں سے اکثر یہی کرتے ہیں کہ وہی دیتے ہیں جو بچا کچا ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہم خود پھر نہیں کھا سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بچا کچا ہو وہ دے نہیں سکتے، وہ کھانے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ آپ یہ کریں کہ جب کھانے لگیں تو ان سے کہیں کہ ہم یہ سارا نہیں کھا پائیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے لیں، آپ ضرور لیں، لیکن یہ نہ کریں کہ جو آپ نے کھا لیا، جو بچ گیا اور ان کو دیا۔ سوچیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ جب ان کو آپ کی ضرورت ہو، جب وہ ڈیسپریٹ ہوں، وہ آپ کے اندر کام کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا بہتر رویہ ان سے رکھیں۔ اور اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے ایز اے مسلم، تو آپ کے اندر ابھی بھی تکبر کے عناصر موجود ہیں۔